الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم ففروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپ نے میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں حضرت اقدس حافظ عبدالغفور صاحب دامت فیوضہم کا، کہ جن کی توجہات اور عنایات کی وجہ سے اور شفقتوں کے سائے میں آپ کے سامنے حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ صورت حاضری ہوتی رہتی ہے کئی سال سے۔ حافظ سہیل صاحب، بھائی اعجاز وغیرہ یہ حضرات محبت فرماتے ہیں، ذرہ نوازی کرتے ہیں کہ اس نعتواں کو بار بار بلاتے ہیں۔ میں بھی اس نیت کے ساتھ کہ سننا سنانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف اور افضل بنایا ہے۔ یہ انسان دنیا کے اندر صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ زندگی کا جو روٹین ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کا جو نظام زندگی ہے، اس کو گزار کر یہاں سے چلا جائے۔ یہ اس روٹین پر اور اس نظام پر عمل دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، چرند بھی کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل اور اشرف بنایا؟ اللہ کو انسان کی عبادت سے بڑا لگاؤ ہے اور انسان کی اطاعت سے بڑا لگاؤ ہے۔ اس کی فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو نفس، دوسرے شیطان، اور تیسرے دنیا۔ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ گناہ نہ کرے اور پلٹ کر اور بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ چند قدم آگے بڑھتے ہیں کہ پھر پیچھے آ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بار بار انسان گناہوں کے ماحول میں چلا جاتا ہے، بار بار انسان گناہ کر بیٹھتا ہے؟ یہ تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں انسان کی اللہ سے دوری کی۔
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. یہ بخاری کی اور صحیح کتابوں کی صحیح روایت ہے. جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرتا ہے، اور جن سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچتا ہے، تو یہ شیطان کنٹرول ہوتا ہے. اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2 صفات ڈالی ہیں، 2 مزاج ڈالا ہے. ایک نظام کو نظام تقویٰ کہتے ہیں، نیکی کا مزاج کہتے ہیں، اور دوسرے کو گناہوں کا. انسان 2 خصلتوں کا اور 2 صفات کا مجموعہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو 2 خصلتوں پر پیدا کیا، اس کے اندر 2 چیزیں ڈالی ہیں، ان بلٹ ہیں اس کے اندر. یہ سسٹم اس کے نظام میں اپلوڈڈ ہے، ایک تو فسق و فجور کا اور دوسرے تقوی کا. کشمکش چلتی رہتی ہے نفس کی اور انسان کے دل کی کہ گناہ کرے یا نہ کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جو نفس ہے نا، یہ انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا آرڈر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں مانتا. آخری وقت تک انسان کا نفس انسان پر شیر بن کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اللہ سے دور کر دے. بلکہ علماء نے لکھا ہے یہی نفس تھا اور یہی نفسانیت تھی اور یہی نفسیاتی خواہش تھی جس نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کا باغی بنایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان الشیطان لکم عدو مبین واضح دشمن کہا ہے. اس کی دشمنیاں واضح ہیں. علماء نے کتاب لکھی ہے، غالباً امام غزالی کی ہے یا ابن قیم الجوزی کی ہے، تلبیس ابلیس، ذہن سے مصنف کا نام نکل رہا ہے. تلبیس ابلیس میں انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے انسان کو شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. کبھی تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار، کبھی کسی نورانی داؤ پیچ کی وجہ سے اللہ سے دور، کبھی عبادات کے دھوکے کی وجہ سے اللہ سے دور، کبھی علم کے دھوکے کی وجہ سے اللہ سے دور، کبھی مال کے دھوکے کی وجہ سے اللہ سے دور. اور انسانی اور ابلیس کی اور انسان کی کشمکش اور جنگ چلتی رہتی ہے. آخری وقت تک شیطان، نفس اور دنیا، یہ تینوں انسان پر غالب ہونا چاہتے ہیں اور حاوی ہونا چاہتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، اور انسان جہنم میں جائے گا. کون سا انسان جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا؟ جہاں فقد فاز. اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسانوں کا معیار بتایا ہے. جانتے ہو کامیاب کون ہے؟ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہو، ہمارا لیول کیا ہو، ہماری پوسٹ کیا ہو، ہماری ڈگری کیا ہو، ہمارا سورس آف انکم کیا ہو، ذریعہ معاش کیا ہو. ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے معیار زندگی کو طے کیا جاتا ہے، بلند بنایا جاتا ہے. یہ پیمانہ ہے ہمارا اور آپ کا کامیابی کا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتایا ہے. جہنم سے جو بچا لیا گیا
اور جنت میں جس کو ڈال دیا گیا اور داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہے، بلا شبہ وہ کامیاب ہے۔ اب چیلنج انسان کو یہ ہے، اس کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اسے نفس و شیطان اور دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کٹ کر اور ان کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ یہ انسانی نفس انسان کو تو دھوکے میں ڈال رہا ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ اکثر داڑھی والے ٹوپی والے حضرات بیٹھے ہوئے، ہم سب اس بات کو سمجھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ عجیب آیت ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کے دل میں خیال آیا گناہ کا اور تاکیدی خیال آیا۔ حضرت یوسف کو گناہ کا خیال آ کر گزر گیا، مس کر کے گزر گیا۔ علماء کہتے ہیں، امام نصفی نے مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مخصوص بندوں کی اور چنندہ بندوں کی جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کن کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود انہی آیات میں آگے جواب دیا ہے۔ جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن کو سیلیکٹ کرتا ہے، جن کو چنتا ہے، کن بنیادوں پر؟ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف زور لگا کے دروازے کی طرف بھاگے، وغلقت الابواب، اس نے تو دروازے بند کر دیے تھے نا، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر چکی تھی، وقالت ہیت لک۔ حضرت یوسف کہہ رہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ عجیب بات ہے، نہیں، اس زمانے کے جوانوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ جوان معاذ اللہ کہنے والے بن جائیں۔ کیسے حضرت یوسف کو یہ خیال آیا تھا کہ معاذ اللہ کہنا ہے؟ حضرت یوسف کی نگاہ تھی خداوند قدوس کی ذات پر، جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر نگاہ تھی، اللہ تعالیٰ نے خیال آتے ہی فوراً حضرت یوسف کے دل میں وہ خیال جگہ نہیں بنا سکا۔ وَهَمَّ بِهَا، آگے اللہ کہتے ہیں لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، ہم نے یوسف کو اپنی دلیل اور اپنا برہان دکھایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مُرسِلَ یعقوب، حضرت یعقوب سامنے آئے، فَوَكَزَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، اور حضرت یوسف کے سینے پہ زور سے مارا، اور جو خیالات اور جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ سارے نکال دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کن کے لیے کرتا ہے اللہ؟ جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ چنتا کن کو ہے؟ جو گناہوں سے بھاگتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، ہم تو اکثر گناہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں گناہوں کے مواقع نہیں ملتے۔ ہم تو گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ ہم کس قدر دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں کہ گناہ کا کوئی موقع ہاتھ آئے اور ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تنہائیاں مل جائیں تو ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنی تنہائی کو پاکیزہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ملنے والے گناہوں کے مواقع سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی تنہائی کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کے موتی ڈال دیے جاتے ہیں، اس کی زبان پر ہدایت کے بول اللہ عام کرتا ہے۔ ناپاک دلوں پر ہدایت کے الفاظ نہیں آیا کرتے، ناپاک ارادے رکھنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا فیضان تجلی نہیں اترا کرتا۔ اب یہ چاہا جا رہا ہے کہ میں اپنی جنت کا مسئلہ، اس وقت پوری دنیا میں مادیت کا، مٹیریلزم کا ایک بڑا غلبہ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، اور کامیابی کا معیار صرف اور صرف خدا کی قسم پیسہ سمجھا ہے۔
پیسے والوں نے سینیریو یہ کریٹ کیا اور ماحول یہ بنایا کہ اگر غریب سامنے آئے گا اس کو عزت نہیں دی جائے گی، تو غریب کے دل کی آرزو بھی یہ بنی کہ جب عزت پیسے والوں کی ہے تو عمل سے اور اللہ سے جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو بھی یہ وبال اور یہ عذاب لگ گیا۔ اب جب مال کی محبت دل کے اندر آئی ہے تو سارا دن اور ساری رات صرف اور صرف ایک خیال ہے، یقول العبد مالی مالی مالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کچھ نہیں ہے تیرا۔ پھر انسان کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہا ہے، جانتے ہو، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ جو گن گن کے رکھ رہا ہے اپنے مال کو، الذی جمع مالا، جمع بھی کرتا ہے، وعددا، اور اس کو گنتا بھی ہے۔ صبح بھی تجوری سے نکال کے گن رہے کہ 1,00,000 میں ذرا کچھ 2-4 ہزار بڑھ تو نہیں گئے، شام کو بھی تجوری سے نکال کے گنتا ہے کہ 2-4 ہزار کم تو نہیں ہو گئے۔ اب نہ چین آ رہا ہے نہ قرار آ رہا ہے، دل کی ساری انہی نوٹوں پر اور انہی سکوں پر لگی ہوئی ہے، ساری تمناؤں کا رخ ہے۔ بلکہ عجیب وبال آیا اور عجیب عذاب آیا دین کا کام کرنے والوں پر اور دین پڑھنے پڑھانے والوں پر، کہ انہوں نے بھی اس وجہ سے دین کو پڑھنا چاہا کہ ہمیں بھی اس کے ذریعے مال ملے گا، ہمیں بھی اس کے ذریعے سے پیسہ ملے گا، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نیت کے ساتھ دین کا کام کرنا، اس نیت کے ساتھ دین پڑھنا اور پڑھانا کہ بس ہم تو اس کے ذریعے مال کمائیں گے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت، اللہ کے دین کی اشاعت کی نیت، اللہ کے دین کو ان دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کی نیت، قیامت تک اللہ کا قرآن پہنچانے کی نیت، یہ نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ فیض عام فرمائیں گے۔ آج جو غلبہ ہے پوری دنیا میں، یہ ہمارے یہاں برائی کہاں سے پیدا ہوئی آپ جانتے ہیں؟ یہ برائی اور یہ فریب ہم کو دیا ہے اہل مغرب نے۔ ان کے یہاں سب سے بڑا بت، وہ خدا کو نہیں مانتے، ان کے یہاں اب دہریت کا تصور آ گیا ہے۔ یہود بھی، جیوش قوم بھی، کرسچنز بھی، عیسائی بھی، اور سارے کے سارے، وہ بس ان کا سب سے بڑا رب ہے وہ پیسہ ہے، اور پوری دنیا کے معاشی نظام کو اہل مغرب نے اور یہود نے اپنے قبضے میں لیا، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر پیسے کی اور مال کی دوڑ اور ہوڑ لگی کہ اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں اور پیسہ نہ کمائیں تو جی معیار زندگی کیسے بلند ہوگا۔ ہر بنیادوں پر مال کا مسئلہ ضرور آتا ہے، اور جس جگہ مال کا فتنہ آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فتنہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، جو چیز انسان کو بالکل جکڑ لے اور آزمائش میں گھیر لے، اب وہ اس کشم و کش میں آ جائے کہ یہاں کروڑوں کے حرام کے ڈالر نظر آ رہے ہیں اور یہاں حلال کی روٹی نظر آ رہی ہے، لیکن دل کہے گا کہ یہ ڈالر لے لے اور راتوں رات امیر بن جا۔ دل کی آرزو تو یہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جانا ہے جنت کے راستے پر، ان بنیادوں سے جنت کا راستہ طے نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے مال کمانے کی ترغیب دی ہے، مال حلال کمانے کی، مال کو جیب میں رکھنے کی ترغیب دی ہے، مال کی محبت سے منع کیا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ترجیح کا مزاج کب آتا ہے، پرائرٹی کا مزاج کب آتا ہے، کہ انسان کے سامنے ایک طرف یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ کو علماء کرام کے پاس لوگ آتے ہیں مسائل معلوم کرنے کے لیے۔ کون سا مسئلہ معلوم کرنا ہے جی؟
وہ جی وہ بینک کے اندر سود کی رقم پڑی ہوئی ہے تو مفتی صاحب ذرا یہ بتا دیں وہ میرے لیے حلال کیسے ہوگی؟ ہمارے ابا نے ہماری بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، وہ تو مر گئیں، اب تو ان کے کوئی ہے نہیں ہے، پورا مسئلہ نہیں بتا رہا، جلدی سے بتا دیجئے کہ اس رقم پر ہمارا کیا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری امت پر جو حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے کوئی مکان اور کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جسے سود کا دھواں بھی نہ لگ جائے، سب کو لگے گا۔ بینکوں کا نظام لایا اسی لیے گیا ہے، اور باضابطہ مال کے اوپر مال کی زیادتی کا جو مزاج مسلمانوں میں آیا ہے، اب تو یہ عیب سمجھا جانا ہی اس کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے کہ جی پیسے کے اوپر پیسہ لینا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے تو اس کی مدد کی ہے نا، تو اپنی طرف سے دے رہا ہے مجھے 1 لاکھ پر 4,000، 4 ٹکا 5 ٹکا، اس کو تو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور اعلان جنگ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ میری مدد کرتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی یطیل السفر اغبر اشعث، ایک ایسا آدمی جس کا سفر بھی طویل ہے، غبار آلود ہے، کپڑے بھی خاک آلود ہیں، اور وہ کہہ رہا یا رب، 3 دفعہ نبی نے فرمایا یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، یعنی اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے۔ مسافر بھی ہے، پرا گندہ بھی ہے، تھکا ماندہ بھی ہے، طویل سفر بھی کر کے آیا ہے، بھوکا پیاسا بھی ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے یا اللہ میری سن لے، یا اللہ میری سن لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیف انا یستجاب لہا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، انا یستجاب لہا، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام۔ مال حرام کی نحوست جب اس امت کے دل سے نکلے گی تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ امت حرام کو حرام سمجھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کا جو ٹکڑا مال حرام سے پلا ہو اور جس نے مال حرام سے پرورش پائی ہو، وہ ٹکڑا صرف اور صرف جہنم کا ایندھن بنے گا اور کچھ نہیں۔ حضرات صحابہ کو دیکھیں کہ فاقوں پر فاقے کر رہے ہیں، فاقوں پر فاقے، اور بھوکے پیاسے، لیکن اس کے باوجود نہ حرام کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی خیال ہے کہ کہیں سے کوئی حرام لقمہ آ جائے۔ اور حالت یہ تھی کہ سیدنا، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان کے درمیان چند امور اور معاملات ایسے جن کے معاملات مشتبہ ہیں، ان میں شک ہے۔ فمن وقع، جو آدمی اس میں پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل ملک حما وحم اللہ محارمہ، آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوا کرتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ یہ اس کی حرام کردہ چیزیں۔ جو شکوک میں پڑ جائے گا نا کہ کسی چیز میں شک ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور ہمارے اس کا کوئی اہتمام نہیں، جہاں چاہا کھا لیا، جیسے چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا، جس کے یہاں چاہے جناب دعوتیں اڑا لیں، کوئی خیال نہیں ہے کہ رشتہ دار سود پہ پیسے لا رہا ہے، یہ کیسے لا رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب جی عمرے بھی کر رہے ہیں، جناب وہ بیانوں میں بھی جا رہے ہیں، اور سارے دین کے کام کر رہے ہیں، اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ دل کیوں نہیں پسیج رہے؟ علماء کی باتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ آپ حیران ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مال حرام دلوں کے اندر اور جسم کے اندر پہنچ چکا ہے۔ حجاج بن یوسف الثقفی کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے علماء اور اہل اللہ میرے لیے بد دعا کرنے والے ہیں، چنانچہ حجاج بن یوسف الثقفی نے ان سب کی دعوت کر دی، مال مشتبہ کھلا دیا، اب دعائیں کر رہے ہیں، اب وہ خوش ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے
اہل اللہ، علماء. دیکھیں جب فتنہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں فتنہ، کہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ فتنہ ہے اور انسان اس فتنے میں چلا جائے گا. اگر پتہ ہو تو انسان بچ جائے گا، لیکن اس شکل میں آئے گا، نورانی شکلوں میں آئے گا کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا. اور مومن کی اور تقوی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، مومن کو اور متقی کو مال حرام کبھی ہضم نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اور آپ کا یہ عمل ہے. صدیق اکبر نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا. کسی نے بتایا کہ یہ تو مشکوک ہے. حضرت صدیق اکبر نے منہ میں حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کی ہے اور لقمہ نکالا ہے، اور فرماتے تھے کہ اگر یہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو صدیق اکبر اس کو بھی نکالتا. مجھے یہ نہیں پسند کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں. قرآن ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے، اتقا، یہ ہے تقوی والا. ابو بکر ہے زیادہ تقوی والا. تقوی داڑھی کا، ٹوپی کا، نمازوں کا صرف نام نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں، حفظ النفس اما یؤثم وبذلك ترک المحظور وتتم ذلك بترک بعض المباحات. انسان اپنے آپ کو مباح چیزوں سے بچا لے، یہ تقوی ہے. مباح کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جی جناب یہ تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ روایات میں آتا ہے گناہ کرتے کرتے انسان کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. کرتے کرتے جب انسان اس گناہ کو اپنی عادت اور اپنا مزاج بنا لیتا ہے، وہ سیاہ نقطہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور اس قدر وہ دل نہیں رہتا، وہ پتھر کا سل بن جاتا ہے، وہ بنجر بن جاتا ہے. اس پر پھر باتیں اثر نہیں کرتی. آج کیا بات ہے کہ قرآن کریم نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کلم بہ الموتى، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بلوا دے، جس کے ذریعے سے پہاڑوں پر اتارے تو اس کے وزن سے اور اس کی تجلیات سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. قلب انسانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے احتیاط اپنی زندگی سے ختم کر دی ہے، اور تقوی صرف اور صرف احتیاط کے ساتھ اور لحاظ کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. اور ہم نے تو عجیب باتیں سمجھ رکھا ہے نا کہ جی 4 وقت کی نماز پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. 4 وقت کی نماز، ایک نوجوان سے میں نے پوچھا، اکثر سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ 4 وقت کی نماز تو پڑھتے ہوں گے آپ؟ ہاں الحمدللہ 4 وقت کی پڑھتا ہوں پورے. جی فجر آپ پر فرض نہیں ہے؟ ایسا کوئی نسخہ ہم کو بھی بتاؤ کہ ہم بھی نہ پڑھیں. آپ نہیں پڑھ رہے، کوئی وجہ ہوگی نا آپ کے پاس. 4 وقت کی پڑھ رہے ہیں آپ، نہیں وہ ذرا غفلت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. زندگی میں کوئی ایک فرض چھوٹے گا، علماء نے لکھا ہے زندگی میں کوئی ایک فرض چھوٹے گا، کوئی ایک واجب چھوٹے گا، کوئی ایک کبیرہ گناہ زندگی کے اندر ہوگا، یہ جہنم میں جانے کا مسئلہ بن سکتا ہے اور جنت سے روکے جانے کے لیے کافی ہے. ہم تو حیران پریشان، صبح کو مال شام کو مال. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کو فکر ہو گئی. حضرت نے اپنی خانقاہ میں تھانہ بھون میں ایک حجرہ بنا رکھا ہے، اب بھی وہ حجرہ موجود ہے، اور اس حجرے کی جو شکل ہے وہ قبر کی طرح، اس کا جو سائز ہے وہ قبر جتنا ہے، بس 2 گز. اوپر تو جگہ ہے لیکن نیچے جو اس کا حجم ہے، عرض لمبائی چوڑائی، وہ بالکل ایک آدمی بس لیٹ سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے. حضرت نے مراقبے کے لیے اور محاسبے کے لیے اپنے لیے وہ کمرہ مختص کر رکھا تھا. جانتے ایک دن حضرت کو یہ خیال ہو گیا کہ آخر میری زندگی میں کون سا ایسا عمل ہے جو سنت و شریعت کے خلاف ہے. یہ فکر ہی تو پیدا نہیں ہو رہی ہمارے اندر. اچھا جی ماشاءاللہ اب تو فرائض بھی پڑھ رہے ہیں، اب تو نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، کبھی کبھی تہجد ہونے لگ گئی تو جنید بغدادی بن گئے. جی دین کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، اب تو حسن بصری بن گئے. اب تو جی اپنے آپ میں
انسان کا زوال وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی نگاہ میں اپنا کوئی مقام طے کرتا ہے. یہ میرا مقام ہے، میں تو بہت اونچے درجے کا آدمی ہوں، میری پہنچ تو بس ڈائریکٹ ہاتھ اٹھاتا ہوں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اتنا خوش گمان ہے اپنے بارے میں، اتنا خوش گمان ہے. یہ زوال کی پہلی علامت ہے اور یہ اللہ سے دوری کی پہلی علامت ہے. یہ شیطان کا انتہائی خطرناک اور لطیف وسوسہ ہے، بہت باریک. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن، کتنے دن؟ 3 دن اپنی زندگی کے نکالے اور حجرے میں جا کر حضرت کہتے ہیں میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا، لکھتا رہا، سمجھتا رہا کہ اللہ کوئی کام تو سنت و شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تو میں اس کی اصلاح کر لوں. کوئی کام. حضرت کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد مجھے یہ تسلی ہوئی کہ الحمدللہ میں سنتوں کی پوری پابندی کی کوشش کرتا ہوں. اتباع سنت کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مقام ملتا ہے، باتوں کی بنیاد پر مقام نہیں ملا کرتا. ٹوپی داڑھی کی بنیاد پہ مقام نہیں ملا کرتا. ٹوپیاں، پگڑیاں، داڑیاں، جبے، یہ ماشاءاللہ یہود عیسائی ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. وہ جتنے ظاہری اعمال ہیں وہ سب کر رہے ہیں. اس وقت جو مسئلہ ہے ملک کے اندر خاص طور پہ وہ ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے. یہ جو باتیں میں نے کی ہے نا، یہ دین کب محفوظ ہوگا؟ جب علم محفوظ ہوگا. اور علم کب محفوظ ہوگا؟ جب علماء محفوظ ہوں گے. اور علماء کب محفوظ ہوں گے؟ جب انسان اپنے علماء کی قدر کرے گا. اور علماء کی قدر کب آئے گی؟ جب اس کو اپنے ایمان کی قدر ہوگی. ایمان کے ساتھ تعلق ہے علم کا. ایمان کے بعد کی دوسری سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے. لیکن ہمیں نہ ایمان کی فکر ہے نہ علم کی قدر ہے. آپ تصور کریں کہ جب معاشرے، جس سوسائٹی اور سماج میں ہم رہتے ہیں اور جو ہماری زندگی کا رخ ہے، کیا آج اگر میں مر جاؤں میں اس زندگی کو اللہ کے حضور ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ ہماری زندگی میں نہ کوئی ظاہری عمل ایسا ہے، نہ کوئی پوشیدہ عمل ایسا ہے جس کا حوالہ دے کر اور جس کا وسیلہ دے کر اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ یہ ایک عمل ہے جس کا ہم راز تو اور میں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بخاری مسلم میں روایت بیان فرمائی. 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، آندھی آئی، اکٹھے ہو گئے، ایک غار میں چھپ گئے کہ رات گزاریں گے. اب جیسے ہی انہوں نے وہاں پر وقت گزارنے کے لیے غار میں گئے تو غار کا منہ ایک بڑا سا پتھر آیا اور بند ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. چلے جی، جو کوئی بھی نیک عمل کیا ہے زندگی میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایک بات یاد رکھ کے بہت اچھی طرح، میں بھی یاد رکھوں آپ بھی یاد رکھیں، یہ وہ سبق ہے جو یاد رکھنے کا سبق ہے. اس کو بھلا کر نفلیں پڑھے جاؤ، روزے رکھے جاؤ، تسبیح کے دانے ہلاتے جاؤ اور سجدوں میں سر مارتے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل وہی قبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے. 1% بھی کسی اور کے لیے کیا ناقابل قبول، مردود ہے وہ. تو ان تینوں نے کہا چلیں جی، جو عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کو ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، انسان کا کوئی ایسا عمل جس کا گواہ صرف انسان ہو اور اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ اور اخلاص کے ساتھ کیا ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو، اس کے وسیلے سے دعا کی جائے، اللہ دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور حالات کو دور بھی کرتا ہے. پہلے نے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس چند بکریاں ہیں، میں اپنی بکریوں کو چراتے چراتے ایک دن دور نکل گیا، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں،
میں ان کے لیے روزانہ دودھ دوہتا تھا، دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے میں ان کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، بکریاں دور نکل گئیں، اے اللہ میں لیٹ گھر پہنچا، تاخیر ہو گئی گھر پہنچنے میں، اماں ابا دونوں سو چکے تھے، میں ان کے سروں کے پاس کھڑا رہا، دودھ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے، روایت کے الفاظ ہیں کہ چلاتے رہے، میرے پیروں کو پکڑتے رہے کہ ہم کو دے دو، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ صبح ہوئی، وہ بیدار ہوئے، میں نے ان کو پیالہ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری ذات کے لیے کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے جس میں ہم شامل و داخل ہیں۔ تھوڑا سا منہ کھل گیا غار کا، اب بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا، جیسے روایت کے الفاظ ہیں جیسے مرد اپنی بیویوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو، اتنی محبت کرتا تھا، حباً شدیدہ۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ بدفعلو کروں، بہت دن سے چاہتا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کچھ درہم و دینار کا مطالبہ کیا، میں نے اس کو دیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے، وہ میرے ساتھ بدکاری کرے۔ میں اس کے اوپر قادر ہو گیا، قریب تھا کہ میں گناہ کر گزرتا۔ اس کی زبان سے جملہ نکلا، لا تفض اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض هذا الخاتم الا بحقه، دیکھو اس مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس کی یہ بات میرے دل پر بجلی بن کر گری، اور میں نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور درہم و دینار بھی اس کو چھوڑ دیے۔ یا اللہ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اللہ اگر ہم نے تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ غار کا منہ اور کھل گیا۔ تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں اجرت پر مزدوروں کو رکھا کرتا تھا، ان کی اجرت دیا کرتا تھا، ایک دن ایک مزدور اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب وہ بھول گیا، میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگا دیا۔ اب کاروبار میں لگایا تو خوب برکت ہوئی، جب کاروبار میں لگایا اور خوب برکت ہوئی تو ایک دن بھولے بھٹکے وہ آدمی میرے پاس آیا، کہا بھائی میری اجرت واپس کر، ادی الی اجری ادی الی اجری۔ اس نے کہا صاحب تیرا ہے، کہہ رہا اتستہزئ بی اتستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ الا استہزئ بک، نہیں نہیں میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہے، یہ بقر، یہ غنم، یہ غلام، یہ سب تیرا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب روایت کے الفاظ وہ سارا ہانک لے گیا، کہتا یا اللہ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کی خدمت یہ ایسا عمل تھا کہ اس پر اولاد کو فوقیت نہیں دی، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ تھا۔ کیوں؟ گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیا، یہ ایسا معاملہ تھا کہ نفس و شیطان نے زور لگا رکھا تھا، اور میں نے نفس و شیطان کو دور جھٹک کر یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے اس گناہ سے بچ گیا، اور تو نے مجھے بچا لیا۔ اور یا اللہ مال آنے کے بعد کون کس کو دیتا ہے، میں نے اس کو دے دیا سارا کا سارا، اے پروردگار اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں بخش دے۔ ان کے پاس عمل تھا، انہوں نے عمل کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ خدا کی قسم ہمارے پاس کون سا عمل ایسا ہے، کون سی نماز ایسی ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ یا اللہ فلاں نماز، فلاں روزہ، فلاں عبادت، فلاں کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، جس کو تو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ہمیں بخش دے۔ کوئی عمل ہے ایسا؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ کوئی عمل انسان کا زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، ایک بات تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ ابھی تو چلنے دینا، تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ ہم جن بنیادوں پر زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اسلام اور شریعت کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ خود ساختہ دین ہے، یہ نفس کا دین ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔
یہ ہمارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ طلباء یہاں آئے ہوئے مدرسوں کے اندر یہ حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کو حفظ کر کے امت میں جائیں گے، یہ امت کے رہنما بنیں گے، یہ امام بنیں گے، یہ قرآن سنائیں گے، ان کا جو مقام ہوگا۔ آج امت کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حامل قرآن کے اور عالم قرآن کے اور قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کو ذلیل کیا اس قوم نے ذلیل کیا ہے۔ جس اسلام کے ذریعے سے یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے اسلام کو اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کو اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے اور قرآن کے قاریوں کو اور قرآن کے عالموں کو اللہ کے رسول نے فوقیت دی ہے اور ترجیح دی ہے، اور ہم نے معاشرے کا سب سے گھٹیا انسان ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سمجھا ہے۔ جبکہ نبی کا فرمان کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ عیبدار بن گیا یہ طبقہ۔ میرے عزیزوں، یہ آج جو بر صغیر میں خصوصاً اسلام، میں نے آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، مدینہ منورہ میں میں نے دیکھا وہاں کے نوجوانوں کو اور دوسرے ممالک کے حفاظ سے ملاقاتیں ہوئیں، مصر کے بھی، سوڈان کے بھی، افریقہ کے بھی، الجزائر کے بھی اور عرب کے بھی دوسرے ممالک۔ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ انہوں نے اپنا لباس ترک کر دیا ہے، انہوں نے اسلامی شعائر کو اور سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ صرف اور صرف بر صغیر کے علماء اور بر صغیر کے مدارس کے لوگوں نے اس دین کو اپنی اصلی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا چند نوجوان پینٹ شرٹ پہن کر آئے ہاف آستین میں اور یہاں تک ٹریک پہن کر، اور جلدی جلدی سجدے کیے اور رکوع کیے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور میں نے وہاں جوا کھیلتے ہوئے رمضان کی مبارک راتوں میں مدینے کی سڑکوں پر دیکھا ہے۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھا ہے۔ اسلام کی حقیقی تصویر اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہ دیکھیں بر صغیر کے مدارس کو، یہاں کے علماء، ہند و پاک کے علماء جتنی قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں، ہم جن کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے، ویسے ہی بڑے نہیں بن گئے تھے۔ ان کی قربانیاں تھیں، ان کے آنسو تھے، ان کی یتیمی کا درد تھا، ماں باپ سے جدائی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ کالجوں میں پڑھنے والوں کا، ان مدارس کے اندر پڑھنے والوں پر، ان اماموں پر، ان بوریہ نشینوں پر، ان خانقاہوں کی مسندوں پر بیٹھنے والوں پر تنقیدیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خدا کی قسم جب ترکی کے اندر ایمان کا مسئلہ بنا اور ترکی کے اندر جب ایمان کے لوٹنے کی پوری کوششیں کی گئیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اذان کو ترک زبان میں دلوایا گیا اور قرآن کو باضابطہ یہ کہا گیا کہ اس کے حروف کو بدل دیا جائے، ترک زبان میں قرآن پڑھا جائے، یہ حالات پیش کیے گئے، اس وقت اگر کسی نے اسلام کے قرآن کی حفاظت کی تھی، انہی مدرسے کے اندر بیٹھنے والے اور انہی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے۔ اور یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی نسبت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں 4-5 سال رہا ہوں، ان 5 سالوں میں صفہ کے چبوترے پر پڑا ہوں، میرے اوپر لوگ گردنوں پر پیر رکھ کر جا رہے ہیں، مجھے اس قدر بھوک ہوتی تھی اور فاقہ ہوتا تھا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرگی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، وہ مرگی نہیں تھی، وہ مرض نہ تھا، ابو ہریرہ کو بھوک ہوتی تھی، ابو ہریرہ کو بھوک ہوتی تھی۔ ان کی نسبتوں کا کہاں پتہ ہے ہمیں کہ یہ حفظ قرآن کرنے والا یہ محمد رسول اللہ کی صف میں کھڑا ہوگا، یہ جامع القرآن عثمان بن عفان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ان کی نسبتوں کا کہاں پتہ ہے ہمیں یہ شہداء ان شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کئیوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ مسٹر اور ملا کا ایک گیپ پیدا کر دیا گیا۔ دین بیزاروں نے اور اہل مغرب کی یہ بڑی سازش ہے
کہ پینٹ شرٹ والوں کو مولویوں کے قریب نہ آنے دیا جائے، مولویوں کو پینٹ شرٹ والوں کے قریب نہ جانے دیا جائے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ امت تب بنے گی جب اس کا ہر فرد اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اس دین اور اسلام کے بقا کے لیے سوچے گا۔ اب حالات یہ بن پڑے کہ اب معاملہ ہے ایمان کو بچانے کا۔ پوری کی پوری دنیا میں یہود اور عیسائی اس بات پر وہ لگ چکے ہیں کسی طریقے سے اسلام کے اندر، اور آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ فتنے تیزی کے ساتھ پھیل رہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے اور اسلام دنیا کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ اٹس ٹوٹلی رانگ، یہ مکمل بالکل غلط ہے۔ اسلام نے دنیا کے اندر، آپ حیران ہوں گے کہ جو غزوات ہوئے نبی کی زندگی میں اور جو سرایا ہوئے اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں ساری کی ساری، ان تمام میں مرنے اور مارنے والوں کی تعداد 1 یا 2 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باضابطہ عدد کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے کہ پوری دنیا کو امن کا پیغام ہم نے دیا۔ آج مصیبت یہ، ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلم اور مسلم ریپریزنٹیٹیو اور مسلم ترجمان کی حیثیت سے پیش کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا، جانتے ہو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسلم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہو تمدن میں نصارا اور تہذیب میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری شادیاں مسلمانوں والی نہیں ہیں، ہمارا چہرہ محمدی نہیں ہے، ہمارا لباس محمدی نہیں ہے، ہمارا رہن سہن طرز معاشرت یہ محمدی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ سے، اور یہ بغاوت ہے حضرات صحابہ سے۔ ہم کس گمان میں جی رہے؟ اس طرح بخش دیے جائیں گے، اور حالات کا رونا اس بات پر ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آزمائشیں آئیں گی۔ ان آزمائشوں میں ہمارا کام یہ ہے، ہم اپنے کیریکٹر کو مسلمانوں والا کیریکٹر بنائیں۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ نبی نے فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ زبان سے بھی محفوظ ہو جائے دوسرا مسلمان اور ہاتھوں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ ہم تو اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، منہ چڑھا کے ملاقات کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال کو ٹیڑھے کر کے اور منہ چڑھا کے بات نہ کیا کر، بلکہ جب کسی سے بات کرنے کا موقع آئے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو اچھی طرح بات کیا کر۔ بات کرنے کا موقع ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی سیدھی بات کیا کر۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قول و فعل کی بہت توجہ سے اس جملے کو سنیے گا، بہت بڑی انسانی آبادی پوری دنیا پر تجربے کی نگاہ ڈالنے کے بعد، اپنے اکابر کی جوتیوں کی برکت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی بہت بڑی آبادی جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، وہ اسلام کی دہلیز پر آ کر بالکل یہاں رکی ہیں۔ وہ یہاں رکی ہیں، وہ صرف ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مسلمان بن جائے تو ہم بھی مسلمان بن جائیں، اور یہ اگر محمد رسول اللہ کو اپنا لے تو ہم بھی اپنا لیں گے۔ کیوں وجہ اس کی کیا، یہ آپ سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر اس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں اپنایا، خدا کی قسم یہ ہم کو نہیں اپنائیں گے، یہ ہم کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی کہ یہ محمد عربی کی طرح روم سے آنے والے صہیب کو گلے لگائیں، حبشہ سے آنے والے بلال کو گلے لگائیں، اور یہ فارس سے آنے والے سلمان کو گلے لگا کر سلمان من اہل البیت کہیں اور سب کو اپنا کہیں۔ آج امت نے اپنوں کو پرایا کر دیا، ہم پرایوں کو اپنا کیسے بنائیں گے؟
یہ قوم کی زوال کی یہ وجہ ہے. ہم سوچ رہے ایجوکیشن کی کمی یہ زوال کی وجہ ہے، یہ زوال کی ایک وجہ ہے، لیکن ہمارا اخلاقی زوال اور اخلاقی دیوالیہ پن اور بد زبانی اور بد کلامی اور فحش گوئی اور یہ حالات، اس نے ہمیں دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دہلیز پر روک رکھا ہے. تو میرے عزیزوں، ہم سب سے پہلے تو مجموعی طور پہ اپنے اللہ کے حضور یہ توبہ کریں کہ اللہ، ہم یقین کر کے کہتے ہیں ہم بڑے مجرم ہیں. اللہ، ہم پوری انسانیت کے مجرم ہیں. عالمی برادری کو جو مسئلہ درپیش ہے، ان مسائل میں اور ان چیلنجز میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ عالمی برادری اور انسانی برادری ہماری طرف ایک نگاہ ڈال رہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارا دین کیا کہہ رہا ہے. وہ اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان اور ہمارا مسلمان اقوام عالم کو اور دیگر قوموں کو اسلام بتانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود وہ پریکٹیکل مسلم کی لسٹ سے خارج ہے. عملی مسلمان اور کردار کا مسلمان اس کی فہرست سے خارج ہے. گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. تو میرے عزیزوں، گزارش یہ کہ سب سے پہلی بات، اس ملک میں ہم نے، ہمارے اکابر نے جو رہنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنے تشخص اور اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا. ایک بات، یہ کیسے بچے گی؟ یہ بچے گی جب ہم پورا اور پکا ارادہ کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر محنت کر لیں اور گھروں کے ماحول کو مضبوط بنائیں اور اسلامی معاشرہ بنائیں. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ سچی پکی یہ ایک بہت بڑا فساد آیا اس امت کے ذہنوں کے اندر کہ دین کا کام صرف مفتی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے. جس فرد بشر نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کا کام ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، وہ دوسروں تک پہنچائے اس کو جتنا معلوم ہے. یہ کلمہ تقاضا کرے گا. اور آج بھی جن تک یہ دین پہنچتا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اب تک کہاں تھے، اب تک کہاں تھے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. پوری دنیا ہماری طرف بہت ہی زیادہ منتظر ہے اور شدت سے ہماری منتظر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلم بنا کر پیش کریں، اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں. ہم جو اپنے آپ کو بازاروں میں پیش کرتے ہیں نا، میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. مجھے جانا تھا عمرے کے لیے، کرنسی ایکسچینج کروانی تھی، تو انڈین روپیز دینے تھے اور ریال لینے تھے. میں نے پیسے دیے، ریال لیے. میں بھول گیا 500 روپے 10-20 ریال میں بھول گیا اس کے پاس لینا. ایک مہینے کے بعد، عید کے بعد جب میں لوٹا، میرے پاس کچھ پیسے بچے تو میں نے کہا یہ بھی چینج کرا لیتے ہیں. اب یہ ریال تو کوئی کام کے نہیں ہے انڈیا میں، یہاں تو گاندھی جی چلتے ہیں. تو میں پھر پہنچا اس کے پاس، میں نے کہا بھئی آپ لے لیں. اس نے کہا ہاں یہ تو میں لے رہا ہوں. اس نے رکھ لیے اور اس کے پاس اس نے کہا جی ٹھہریں، آپ کا کچھ حساب باقی ہے. میں نے کہا کون سا حساب؟ کہہ رہے یہ پیسے آپ چھوڑ گئے تھے، لہٰذا یہ 500 روپے آپ کے ایکسٹرا میرے پاس 1 مہینے سے رکھے ہوئے ہیں. حضرت اقدس مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب ہم تو شور مچا رہے ہیں جی یہود غالب آ گئے، عیسائیوں نے یوں کر دیا، یوں ترقی. اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو ترقی کرے گا، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. 12 بجے تک سونے والی قوم اور رات کو الوؤں کی طرح جاگنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. حضرت نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ باطل یہ پنپ رہا ہے اور اہل باطل کی ترقی ہو رہی ہے، تم سمجھ جانا انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال کو اپنا لیا ہے. اور آج مجھے کہنے دیجئے، اقوام مغرب کے پاس ایمان کے علاوہ ساری چیزیں ہیں، اور خیر منائیں ہم اپنے ایمان کی کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، لیکن کیا یہ ایمان نجات دلوا سکے گا؟ قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے تمہارا سڑا ہوا گلا ہوا ایمان ہمیں قطعاً مطلوب نہیں ہے. آمنوا بمثل ما آمنتم، آمنوا کما آمن الناس. ایمان چاہیے حضرات صحابہ جیسا، ایمان چاہیے ان جیسا جو صحابہ تھے. ہمارا ایمان نہیں.
اور ہمیں تو بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبا طوبا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں آپ؟ فقیل للغرباء، اللہ کے رسول من الغرباء یا رسول اللہ؟ فرمایا یحیون سنتی ویعلمونها، وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرنے والے اور اس کو سیکھنے سکھانے والے، ان کے لیے بشارت ہو۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، تم کو ایک مبارکباد، ہم کو 7 مبارکباد۔ نبی اکرم نے اپنا پورا حق ادا کیا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جب نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر پہنچتے ہوں گے، خدا کی قسم حضور پر کیا گزرتی ہوگی۔ چند مٹھی بھر مسلمان یہ عہد کر لیں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ I won't change myself، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ہماری مصیبت یہ، ہمیں فکر ہے ستار بھائی کا کیا ہوگا، کلیم بھائی پتہ نہیں کیسے جنت میں جائیں گے، وہ چمونی خالہ پتہ نہیں کتنی باتیں کرتی ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اپنے دامن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تجھے کیوں فکر ہے اے بلبلے صد چاک بلبل کی، تجھے کیوں فکر ہے اے گلگلے صد چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے دامن کے چاک تو رفو کر لے۔ اپنا دامن پھٹا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے جی دوسروں کی جنت کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے ہر آدمی، یہ زمانہ اپنی اصلاح اور اپنی انفرادی اصلاح کا زمانہ ہے، انفرادی اصلاح کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنی فکر کرے۔ اور تابعی کہتے ہیں، سنیے گا، صحیحین میں روایت موجود ہے، تابعی کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی، میں نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں متفکر پایا، میرا کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کا حال یہ اپنے بارے میں متفکر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا حال یہ اپنے بارے میں غمگین، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال یہ اپنے بارے میں غمگین۔ میں کتنے حالات آپ کو سناؤں، اور ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر۔ اب یہ کام ہے گھر کے بڑوں کا، گھر کے ذمہ داروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، ٹھنڈا نہیں سادہ، ہاں، ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہوا کرتا ہے، سیقل کرنے کا، دلوں کو چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو فَارْتَعُوا، اس میں چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا فَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، حلق الذکر، ذکر کے حلقے، یا مجالس الذکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، جس طریقے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ایمان بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے۔ کیسے؟ دل بگڑے گا تو نگاہیں خراب ہوں گی، کان خراب ہوں گے، تو دل کو بنانے کے لیے کیا کیا جائے جی؟ دل کو بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جیسے انسان دنیا کے اندر گاڑی چلانا سیکھتا ہے، دنیا کے اندر انسان سارے کام سیکھتا ہے، تو انسان دنیا کے اندر اللہ کا نام لینا کیوں نہیں سیکھتا؟ یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے نا۔ جب تک انسان کو اللہ کا نام لینا نہیں آئے گا، انسان کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ کا نام لینا آ جائے گا، اللہ اس کا کام بنا دے گا۔ ہمیں تو اللہ کا نام لینا ہی نہیں آتا۔ بچہ بے توجہی کے ساتھ
ماں کو بلائے، ماں نہیں سنتی۔ انسان کہتا ہے میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں، وہ میری سنتا ہی نہیں۔ غفلت بھرے ذکر سے دلوں پر غفلت کے پردے پڑتے ہیں، غفلت بھرے ذکر سے دلوں پر غفلت کے تالے پڑتے ہیں۔ ذکر تو اس خیال کے ساتھ کہ تیری یاد ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑی دیر اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کا نام اس خیال کے ساتھ لینا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام کو پیچھے چھوڑ کر پوری دنیا کا سب سے خوبصورت، کائنات کا سب سے خوبصورت نام اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کا نام اسم ذات لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ؟ صحابہ اللہ کے رسول نے اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو اب ہم تھوڑی دیر پہلے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر الا اللہ کی، پھر اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ، اس کے بعد مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ عم نوالہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی۔ اب تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو بائیں طرف ہلکا سا جھکا کر اللہ کی طرف اس خیال کے ساتھ متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرے دل سے گناہوں کا کھوٹ نکل رہا ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، سانسوں سے کچھ نہیں کہنا، بس دل کی یہ دھڑکن، انسان اس خیال کو جس طرف مرکوز کرتا ہے دل وہی آواز کرتا ہے۔ اب تک یہ دل ڈھپ ڈھپ کہہ رہا ہے، لیکن اب اس کو رب رب کروانا ہے اور اس کی اللہ اللہ کی صدائیں سننی ہیں۔ میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، مزے زندگی لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جان دی دے دی ان کے نام پر، جان دی دے دی ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے خود انہی اجسام پر، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے پیارے اللہ،
اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اکلوتے اللہ، اے اربوں انسانوں کے اکلوتے اللہ، اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے دربار میں آج ہم پاک ہونے آئے ہیں، صاف ہونے آئے ہیں۔ اللہ ہم اپنے دل کا تزکیہ کرنے آئے ہیں، دل کا تصفیہ کرنے آئے ہیں، نفس کا تزکیہ کرنے آئے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے کائنات کے بادشاہ، اے دنیا اور آسمان کے بنانے والے، اے زمین و آسمان کے چلانے والے، اے ہم کو بنانے والے، اے ہمارے ماں باپ کو بنانے والے، اے ہماری نسلوں کو بنانے والے، اے ہم کو پیدا کرنے والے، ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم کو خوبصورت بنا کر دکھانے والے اللہ، اے کریم اللہ، اے اللہ آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ بہت کریم ہیں، اللہ آپ بہت رحیم ہیں، اللہ آپ بہت غفور ہیں، اللہ آپ بہت شکور ہیں، اللہ آپ بہت غفور ہیں، اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ تو کمزوروں کے اللہ ہیں، اللہ آپ بادشاہوں کے بھی اللہ ہیں، اللہ آپ ہی ہیں بس۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آج آ گئے ہیں، اے اللہ گناہوں سے، اے اللہ لت پت ہو کر، گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر آج ہم آپ سے سچی توبہ کرنے آئے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو منانا بھی نہیں آتا۔ چھوٹا سا بچہ امی امی کہہ کے منا لیتا ہے، ہم تو رب رب کہہ کے بھی نہیں منا پاتے، اللہ اللہ کہہ کے بھی نہیں منا پاتے۔ ہماری زبانوں کی تاثیر ختم ہو گئی، گناہوں کی نحوست کا اثر یہ پڑا کہ اللہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، یہ آنکھیں پسیجنا بند ہو گئیں، یہ دلوں نے رونا بند کر دیا۔ اے رب کریم دل کی زمین بنجر ہو گئی، اے اللہ یہ دل نہ رہے، یہ پتھر کے سل بن گئے۔ رب کریم اس دل کو اپنی یاد کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ اس کو اپنی معرفت کا گہوارہ بنا دیجئے، اپنی محبت کا گہوارہ بنا دیجئے، اپنے انوارات و تجلیات کی آماج گاہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم اپنے نیک و مقبول بند و بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے کریم رب، تیرے اربوں بندے ہیں اے اللہ، لیکن تو ہمارا ایک لوتا اللہ ہے۔ اے اللہ آج نہ جھڑکیے گا، آج نہ بھگائیے گا۔ اللہ ذی الحجہ کے مہینے چل رہے ہیں، اللہ حجاج کرام بڑی تمنائیں لے کر تیرے گھر کی طرف جائیں گے۔ اے پروردگار عالم، تجھے ان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے تیرے عشاق کا واسطہ، اے اللہ تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ جن کو تو نے قبول فرمایا، اے طواف کرنے والوں کا واسطہ، ملتزم سے چمٹنے والوں کا واسطہ، صفا مروہ کی سعی کرنے والوں کا واسطہ، اے رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ابن قیم کہتے ہیں میں نے ایک ماں کو دیکھا، اس نے اپنے بچے کو مار کر ڈانٹ کر غصے سے گھر سے نکال دیا، بچہ گلی میں انتظار میں بیٹھا رہا، ماں دروازہ کھولے گی، اے اللہ ماں بھی تکتی رہی میرا بچہ دور نہ چلا جائے۔ اللہ آپ ہماری توبہ کے انتظار میں تھے، اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم بالکل سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی گناہوں بھری زندگی سے یو ٹرن لینا چاہتے ہیں، اللہ ہم پلٹنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تیرے دربار میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ جھڑکیے گا نہیں، اللہ بھگائیے گا نہیں، اللہ رسوا نہ کریے گا، اللہ ہمیں دھتکاریے گا نہیں۔ اللہ آپ نے تو کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اللہ ہم بہت بڑے منگتے ہیں، اتنے بڑے منگتے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ کوئی نہیں، اللہ ہم پروفیشنل بھکاری نہیں بن سکے۔ اللہ ایک مانگنے والا 10 سال جب مانگتا ہے اسے تو جھوٹ کا مانگنے آ جاتا ہے، منہ بنا کر مانگ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں تو منہ بنا کر مانگنا نہ آیا، ہم تیرے در سے نہ لے سکے۔ اے کریم اللہ معاف کر دیجئے، آج معاف کر ہی دیجئے۔ اللہ جی آج کہہ دیجئے نا میرے بندو میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ آج کہہ دیجئے نا میرے بندو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے اللہ کہہ دیجئے نا، اللہ رات آتی ہے،
آپ کی صدا لگتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، اے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کروں۔ اللہ دیکھیے نا، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے، اللہ معاف کر ہی دیجئے۔ اللہ ایک دیہاتی دعا مانگ رہا تھا، دیہاتی کہنے لگا اللہ آج اگر آپ نے معاف نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تب بھی کر دیجئے، اللہ تب بھی کر دیجئے۔ اللہ ہم اس دیہاتی کی دعا کو دہرا کے کہتے ہیں ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم بہت گندے ہیں، اللہ ہمیں اپنی گندگی کا اعتراف ہے، اللہ غسل توبہ کرا دیجئے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ کہیں جی چلو جنازہ اٹھاؤ، چلو میت کو لے کر جاؤ، چلو کفن دو، چلو بیر کے پتے لاؤ، چلو گرم پانی سے غسل کراؤ، اجی کفن تیار ہوا یا نہیں، اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے، ایسا بنا لیجئے کہ ہم صرف آپ کے بن جائیں، اللہ ہمیں دنیا والوں سے واسطہ نہ ہو، جو ہم کو دیکھے اسے آپ سے محبت ہو جائے۔ اے اللہ ہماری زبانوں پر ہدایت کے بول جاری فرما دیجئے۔ اے رب کریم امت مسلمہ کے حالات پر رحم کر دیجئے، مصر کی ماؤں پر رحم کر دیجئے، فلسطین کی بیٹیوں پر رحم کر دیجئے، کشمیر کی بچیوں کی لٹتی عزتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ ہم ظالم ہیں، اللہ پوری انسانیت کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ بے قصور انسانیت، نہتی انسانیت، بے گور و کفن پڑی لاشیں، اے اللہ یہ ہم سے کہہ رہی ہیں، اے امت مسلمہ کے غیور جوانوں، اے اللہ ہم آپ کے حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ کہہ دیجئے نا کہ الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو میری مدد قریب ہے۔ اللہ اب تو ہمیں ہمارے ملک کا غیر یہ طعنہ دے رہا ہے تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، اس کو بلا لاؤ، اللہ ہم تجھے بلانے آئے کہ اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہم تو اے رب کریم خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے رب کریم کشمیر کب تک قبرستان بنا رہے گا، اللہ آسام کی بیٹیوں کی عزتیں کب تک لٹیں گی، اے رب کریم فلسطین کی مائیں کب تک بیوہ ہوں گی۔ اے اللہ ملک شام میں ایک بچے کے باپ کو مار دیا گیا، 2 سال کا بچہ جا کر اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے کہنے لگا انی اخبر اللہ، میں اپنے اللہ کو جا کے سب بتا دوں گا، میں اپنے اللہ کو سب بتا دوں گا۔ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ امت کھلے آسمان کے نیچے تپتی زمین پر، ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں، اب تو ہم سے کمزور ہمیں تانے دے رہے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ یہ داڑھی جرم بن گئی، یہ لباس جرم بن گیا، اللہ تیرا نام لینا بھی جرم بن گیا۔ اے اللہ تیرے نبی نے بدر کے دن دعا فرمائی تھی، اللہ بدر کے دن اگر یہ مٹھی بھر صحابہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم بھی کہتے ہیں یہ ہندوستان کا مسلمان اسی حالت میں ہے، اللہ اگر ان مسلمانوں کو کچھ ہو گیا، اللہ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، تو ہی محافظ ہے، تو ہی والی ہے، تو ہی کارساز ہے، اے مولا لاج رکھ لیجئے۔ اللہ دیکھیے نا اتنے سارے حفاظ رو رہے ہیں، اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے رو رہے ہیں، اللہ آپ کو ان کے آنسوؤں کا واسطہ اے مولا حالات کو بہتر فرما دیجئے، حالات کو بہتر کر دیجئے۔ اللہ سفید بالوں والے بھی رو رہے ہیں، اللہ کالی داڑھی والے بھی رو رہے ہیں، اے اللہ پیار سے ایک بار نظر کرم ڈال دیجئے نا،
ڈال ہی دیجئے نا، کہہ دیجئے نا کہ میرے بندو مطمئن ہو جاؤ، اب کوئی صلاح الدین بھیجوں گا، اب ابابیلوں کا لشکر بھیجوں گا، اب تمہیں طاقت و قوت دوں گا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اے رب کریم، امت کی عظمت رفتہ کو واپس لے آئیے، عزت رفتہ کو واپس لے آئیے، ذبح حالی کو دور فرما دیجئے، ہمارے مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے رب کریم۔ اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ، حضرت عارفی کہتے تھے اگر اللہ یہ کہہ دے چلو میں تم کو عذاب نہیں دیتا، لیکن تمہارے گناہوں کی ویڈیو تمہارے مشائخ کو، تمہاری اساتذہ کو، تمہارے والدین کو دکھاؤں گا، ہر انسان کہے گا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے، ہماری خلوت جلوت کو برابر کر دے، خلوت جلوت کو پاک کر دے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنا پیارا بنا لے۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ اے رب کریم، امت کے حالات پر رحم فرما دیجئے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے، غمگین دلوں کا مداوع کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا۔ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں امی امی کہتا ہے، ماں دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ تو بھی اپنی رحمت کو جوش میں لے آ، کہہ دے میرے بندو میں نے سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اللہ کہہ دیجئے نا، اللہ بول دیجئے نا۔ اے اللہ تیرے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی رحم آ رہا ہے کہ یہ مخلوق اس پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اے رب کریم، کہاں جائیں، کس سے مانگیں، اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اے اللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو لوگوں کو سفید سفید پہن کر دھوکہ دیں، لیکن جہنم میں جا رہے ہوں، لوگ کہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اللہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جو کہتے تھے ہم وہ کرتے نہیں تھے۔ اللہ جہنم کی رسوائیوں سے بچانا۔ اے اللہ محمد عربی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حج کا موسم ہے، ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حج مقبول و مبرور کی اور حرمین شریفین مدینہ منورہ حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایک آخری التجا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، بارش کا موسم ہے، اے رب کریم حج کا مہینہ ہے، رات کی پہر ہے، حفاظ کا مجمع ہے، مسجد کی چار دیواری ہے، فرشتے بھی بیٹھے ہیں، تیری دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے ٹوٹے ہاتھوں کو، پھٹے دامن کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ جی ایک بار ہم پر نگاہ کرم ڈال دیجئے، ایک بار کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہمیں اپنا ولی بنا لیجئے، اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور اے پروردگار عالم، اے رب کریم، مصطفیٰ کے شہر میں اے ظلمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔